کیا یہ خیر سگالی کا سال ہے؟ کیا یہ خوشحالی کا سال ہے؟ کیا یہ اچھے دن آنے والا سال ہے؟ اچھے دن لانے والا ہے، برکتیں خوب ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی؟ کیا ہے اس کے متعلق؟ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے، آپ ٹی وی میں، میڈیا پر، نیوز میں بہت سارے جوتیشوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے، وہ ستارے نکال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اگلا سال کیا کیا ہونے والا ہے، کتنی جنگیں ہوں گی، کتنی اکنامک بڑھے گی، کتنی گھٹے گی، یہ سب پر وہ اٹکل پچھو مارتے ہوتے ہیں۔ وہ آگے کے سال کے متعلق پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، پریڈیکیشن، لیکن انہیں خود اپنے اگلے کل کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ جہاں بیٹھ کر کے آگے کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اس کرسی پر وہ کل تک زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں، اس کی بھی انہیں خبر نہیں۔ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعہ۔ اسی آیت میں ابھی خطبہ میں نے شروع کیا، یسألک الناس عن الساعہ، اے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ اینڈ کب ہوگا، اختتام کب ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما علمها عند اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو بھی اس طرح کا سوال کرے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تجھے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے قیامت بہت ہی قریب ہے، ان قریب قیامت کو تو دیکھ لے گا، پا لے گا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا محدد اسی دن، اسی ٹائم، اسی سال آئے گی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہ اس طرح کی پریڈیکیشن، پیشن گوئیاں، اس کو ہم ظن اور تخمین کہہ سکتے ہیں۔ یقین کے ساتھ اسلام میں کوئی بھی مستقبل کی خبر نہیں دے سکتا، صرف اللہ اور اس کے بتائے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی خبر دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کے ان سالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اب میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، یہاں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضور جب کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو لوگ آ کر پوچھتے تھے، جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے قل انما علمها عند ربی، اے رسول آپ فرما دیں قل انما انا نذیر مبین، آپ فرما دیں میرے پاس اس بتانے کی، قیامت کا دن بتانے کی اجازت نہیں، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر سنانے کے لیے آئے، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا، کھل کر کے آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والا۔ تو میرے عزیزو، آج میں بھی اس منبر پر کھڑا ہوں تو حضور پاک کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ ہم ظن و تخمین اعداد نکال کر کے نہیں بتائیں گے کہ اتنے سال میں قیامت آ رہی ہے، بلکہ یہ ضرور بتائیں گے کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا فتنے ہوں گے، کتنی شدتیں آئیں گی۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اب سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حرج، یہ حرج کیا چیز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل و غارت، اس کو حرج کہتے ہیں، قتل و غارت بہت ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کون سی کم ہے؟ اس وقت بھی جنگیں اتنی ہوتی تھی، مکہ والے، مدینے والے، دوسرے قبائل جو لڑتے تھے۔ صحابہ نے کہا آج جس طرح کفار اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ مڈبھیڑ ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہے، قتل تو بہت ہوتے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ قتل ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بیان فرمایا وہ قابل توجہ ہے میرے عزیزو۔ فرماتے میرے آقا اس قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے جنگوں میں، بلکہ حضور فرماتے ہیں بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے دادا اور باپ کو قتل کرے گا، اپنے چچیرے بھائیوں کا قتل کرے گا، اس کو حرج حضور فرماتے ہیں۔ یہ قتل کثرت سے بڑھ جائے گا، آپسی قتل، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تم دیکھو گے کہ لوگ
भूखे बर्तन पर जिस तरह झपटते हैं, वो अपने ही भाइयों की गर्दन की प्यास बुझाने के लिए उनके ऊपर तलवारें सौंप लेंगे, एक दूसरे के कत्ल पर आमादा हो जाएंगे। इसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह हरज है और यह बढ़ जाएगा क़यामत के करीब, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और एक मलहमतुल कुबरा के मुतालिक हदीस मिलती है कि तुम देखोगे मेरी उम्मत में कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि अगर 100 लोग होंगे 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बचेगा। इतनी तेजी से यह कत्ल और गारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कहीं वो इन आने वाले सालों के मुतालिक ही तो नहीं बताया गया था जो हदीस पाक में बशारत दी गई है। या अगले आने वाले 20 साल तो नहीं है, इसलिए कि हालात पूरी दुनिया की सियासत के बदलते हुए तेजी से हमें नजर आ रहे हैं। एक एक साल के अंदर बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही। आज दुनिया ने जिस तरह से हमारे सामने एक तस्वीर खींची है, उसको देख करके हम सब मुसलमानों को चाहिए कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें। इस जमाने के बारे में मेरे आका ने क्या क्या बयान किया है। और एक हदीस में पढ़ा, आज ही की बात मैं बता रहा हूं, मेरे मुताले में हदीस पहले नहीं थी, मैंने आज पढ़ा, हूबहू इसी जमाने के लिए है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे जमाने में एक बला आएगी क़यामत के करीब, और उस बला में जो भी गिरफ्तार होगा दूसरे लोग उसे ताना देंगे और उसका घर छोड़कर भागेंगे। युईरुर रजुल, हदीस पाक में आर दिलाया जाएगा आदमी को। यहां तक कि हदीस में अल्फाज ये हैं कि बाप अपने बेटे को छोड़कर निकलेगा, भाई अपने भाई को छोड़कर निकल जाएगा। क्या ये कोरोना में नहीं हुआ? क्या इस बला के वक्त में ये नहीं हुआ? आर दिलाना, जैसे आज भी अगर छींको तो लोग भाग जाएं, खांसो तो लोग डिस्टेंस पैदा कर ले। और इतना ही नहीं, छींक और खांसी तो दूर की बात, अब तो यहां ऐसा जहर घोल दिया गया है कि दाढ़ी और टोपी देख करके भी लोग डिस्टेंस कर रहे हैं। ये तो जहरीला माहौल बनाया जा रहा है। अजीज़ान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल सादिक नजर आती है आज के जमाने में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बला तुम्हारे जमाने में ऐसी आएगी कि उसमें जो मुब्तला होगा उस बला में उसे आर दिलाया जाएगा। आर दिलाना मतलब समझते हैं? ताना मारना, हत्ता कि उसके रिश्तेदार उसे तन्हा छोड़ करके दूर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये अहादीस जब खुलती हैं तो समझ में आता है कि कैसा मेरा रसूल गैबदान नबी था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से 14 सदियां पहले इन तमाम रोनमा होने वाले वाकयात को मिन व अन बता रहे हैं। यकीनन मेरे अजीजों, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बयान किया वो अल्लाह की अता किए हुए इल्म से बयान किया है। इसीलिए आज मैं दावत देता हूं नौजवानों को कि आज तुम्हारे मुताले का वक्त है, सर्च करने का वक्त है। इस्लाम तुम्हारे लिए बहुत आसान हो चुका है। तुम अपने मोबाइल से सर्च करो अहादीस आखिर ज़मान क्या है, कम से कम इतना तो पढ़ लो कि क़यामत के करीब होने वाले वाक़यात के बारे में मेरे आका ने क्या क्या बयान किया। सिर्फ इसलिए कि दुनिया की वाहिद कौम आप हैं जिनको आने वाले हालात के बारे में सच्चे रसूल ने पूरा पूरा बयान कर दिया। दूसरी कोई कौम नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दूसरी कौमों के पास ज्योतिष होंगे जो अटकल पच्छू मारते हैं, बहुत सारे होंगे जो प्रिडिकेशन के नाम पर किताबें हो रही होंगी, उनमें से आधा झूठ आधा सच, कहीं तीर लग गया तो लग गया। ये तमाम चीजें तो दुनिया में दूसरों के पास हैं, लेकिन वाहिद कौम आप ऐसे हैं जिनके पास मुखबिर सादिक रसूल पाक मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखबार सादिका, सच्ची खबरें तुम्हारे पास मौजूद हैं। इस बात की मैं दावत जरूर दूंगा कि मुताला करो, सर्च करो इस हमारे आखिरी जमाने के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। एक और हदीस मैं बयान करूं तो आप सबको बेदार हो जाना चाहिए इस चीज को। मैं झिझोड़ने के लिए कह रहा हूं, कितने सख्त हालात आने वाले हैं मालूम है आपको। हदीस पाक में पढ़ता हूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब तुम एक जमाना ये भी देखोगे कि कुफ्र और शिर्क इस कदर आम होगा कि अगर तुम ईमान पर बाकी रहे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पूरी मैं पढ़ लेता हूं बरकत के लिए,
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُعِيرُ الْمُؤْمِنَ بِإِيمَانِهِ كَمَا يُعِيرُ الْيَوْمُ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ حَتَّى يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِنَّكَ مُؤْمِنٌ فَقِيهٌ۔ حضور فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم مومن رہو گے تو تمہیں لوگ ایسے تانا ماریں گے جیسے فاسق و فاجر زانی کو تانا مارا جاتا، زنا کرنے والے کو جس طرح لوگ گالیاں دیتے ہیں، فرمایا گیا کہ تم کو اس طرح لوگ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا ماریں گے۔ یہ اتنا سخت وقت آئے گا جیسے آج اس کی شروعات ہو چکی ہے، جگہ جگہ پر ملا کہنا، کٹ ملا کا لفظ استعمال کرنا، یہ سب وہی آر دلانے والے الفاظ ہیں کہ مسلمان اس سے دل برداشتہ ہو کر کے اپنے ایمان کو چھوڑتے، وہ بھی حدیث ہے۔ میں نے آج آخر الزمان کی ساری حدیثیں مطالعہ کی، ساری نہیں اکثر حدیثیں، اور میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ آگے والا سال کیسے طے کرو گے، یا اگلا جو سال آ رہا ہے کیسے طے کرو گے۔ ایمان کے لیے تمہارے بڑے چیلنجز ہیں، تمہیں آر دلایا جائے گا، وہ بھی اتنا سخت لفظ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو چونک گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ، جیسے فاسق و فاجر، ایک جگہ زانی کا لفظ ہے، زنا کرنے والے کو آر دلاتے ہیں لوگ، یہ کتنا برا آدمی ہے، کیسا خطرناک آدمی۔ اس طرح مومن کو کہا جائے گا ارے یہ دیکھو یہ مومن ہے، یہ دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو وہ دن آئیں گے جب لوگ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا مار رہے ہوں گے تو تم اپنے آپ کو آج ہی سے فخر کے ساتھ مومن کہلانا شروع کر دو، اس لیے کہ تمہارا نام مسلمان کسی باپ نے نہیں رکھا۔ قرآن کہتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے تمہیں کہا اللہ نے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تمہیں پیدا کرنے والے نے خود تمہیں خیر امت کہا، تمہارے خالق و مالک نے خود تمہیں مسلمان کہا، تو اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاس فخر کرنے والی، پراؤڈ فیل کرنے والی اور کون سی چیز ہے؟ یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو چھپا لو اور کہو کہ نہیں میں مسلمان نہیں، میں نیوٹرل آدمی ہوں، میں سیکولر آدمی ہوں، میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں۔ منافقت چھوڑو، اسی لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور آج ہی سے فخر کرنا شروع کرو۔ جو بچہ اسلام پر فخر کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضور کی سنتوں پر فخر سے عمل بھی کرے گا، اسے شرم نہیں آنی چاہیے، آر نہیں آنی۔ ٹوپی چھپا لیا، ارے پتہ نہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے ملا نہ کہتے ہیں، داڑھی چھلا دیا، ارے لوگ دیکھ کر کے مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پرانا آدمی ہے، ملا ہے۔ یہی تو تمہاری شرمندگی کی بات ہے میرے عزیزو۔ اگر تمہیں پراؤڈ ہوتا میرے نبی کی بات پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، تو ان کے طریقوں پر کبھی تم شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ فخر کے ساتھ یہ کہتے اے لوگوں میں ٹوپی ہی کیا، امامہ بھی، داڑھی کی ہلکی کیا، میں پوری داڑھی بھی صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ میرے رسول پاک کا تھا۔ ہے کوئی اس سے حسین چہرہ؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں اے رسول پاک آپ سے زیادہ حسین کسی آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ اے آقا آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جب سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کائنات کے سب سے حسین انسان تھے، تو اس حسن کو آج کیوں نہیں اپناتے؟ اس حسن کو کیوں نہیں اپناتے؟ اسی لیے واپس اسی نقش قدم پر آنا ہوگا۔ مجھے ابھی پچھلے جمعہ بریلی شریف میں بیان کر رہا تھا، جمعہ کے دوران ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے سارا بیان کیا، آج پھوٹ ہے، اختلاف ہے، نفرتیں ہیں، تفرقہ ہے، فرقے بازیاں، جماعتیں ہیں، کوئی علاج تو بتائیں، کیا ہونا چاہیے؟ 25 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں، کیا ہے؟ میرے عزیزوں میں نے صرف اتنا ہی جواب دیا، علاج بہت سارے لوگ الگ الگ بتاتے ہیں، ایجوکیشن میں آ جاؤ، سیاست میں آ جاؤ، قیادت میں آ جاؤ، سسٹم میں آ جاؤ، فلاں میں آ جاؤ، سب میں پھر تمہاری کامیابی ہوگی۔ نہیں، اقبال نے جو کہا ہے وہ بہترین علاج ہے۔ اقبال نے جو کہا ہے وہ علاج یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں۔
ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار ہے۔ جو آج ذلت آئی ہے صرف اور صرف رسول پاک سے منہ پھیرنے کی وجہ سے آئی۔ جواب اور علاج صرف ایک ہی ہے، آج پھر سے تمہیں وہی تمام سرخرویاں ملیں گی کہ تم اگر سمندر سے کہہ دو تو سمندر راستے دے دے، تم اگر آندھیوں سے کہہ دے تو رخ موڑ دیں، یہ صفات تمہیں بھی ملیں گی۔ شرط یہ ہے کہ اسی راستے پر آ جاؤ جہاں مدینے سے نکل کر صحابہ چلے تھے، رسول پاک کے غلام جو چلے تھے، اور انہی کا تو نعرہ تھا جو اقبال نے کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اقبال نے انہی صحابہ کے متعلق کہا تھا۔ اور یاد رکھو، دنیا آج جس طرح کے حالات ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے یہ ہوتا رہے گا، یہ فتنے بڑھتے رہیں گے۔ یہ مسجدیں شہید کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مینار ڈھا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ اے ظالمو، تمہیں معلوم نہیں اسلام مینار کا نام نہیں ہے، اسلام صرف گنبد کا نام نہیں ہے، اسلام اس جڑ کا نام ہے جو تحت الثری میں ہے، اور اس شاخ کا نام ہے جو اوج ثریا پر موجود ہے۔ جو جڑ اس کی تحت الثری ساتویں زمین کے طبق کے نیچے ہے، اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر پہنچی ہیں۔ تم کیا، تمہارے ہزار باپ مل کر کے بھی اسلام کے اس درخت کو ہلا نہیں سکیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، کوئی بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ہاں اے آسماں، یہ باطل سے دبنے والے، اے آسماں نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بس میں عاشقان رسول سے یہ گزارش کروں گا، اب چیلنجز کا دور ہے۔ اے جوانوں، آج تمہارا دور ہے، آج تمہارا دور ہے، کھڑے ہونے کا دور ہے۔ تم اگر اس جوانی کو بھی موبائل کے فضول گیموں میں اور فضول لٹریچر میں، فضول فلموں میں اور سیریل میں گزارو گے تو پھر تمہاری بہت سخت پکڑ ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں، شاید پچھلے زمانے کے جو جوان تھے ان سے اتنے سوالات نہیں ہوں گے جتنے اس زمانے کے جوانوں سے سوال ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی، علم ان تک نہیں پہنچا تھا۔ آج تمہارے ہاتھ میں مٹھی میں پورا علم موجود ہے، قرآن تم اپنے موبائل میں اٹھا کر گھوم سکتے ہو، میرے پاس خود موبائل میں پوری صحاح ستہ حدیثیں موجود ہیں، تم بھی ڈال سکتے ہو، سارا حدیث کا علم تمہاری مٹھی میں موجود ہے، فقہ پورا ہے، تاریخ اسلام ہے، پورا کا پورا تمہارے پاس جغرافیہ موجود ہے۔ اس سے اگر تم غفلت برتے تو پھر تم سے سخت ترین سوال ہوں گے، تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ سے تم یہ نہیں کہہ سکو گے مجھے قرآن معلوم نہیں تھا، مجھے حدیث پہنچی نہیں تھی، میرے پاس فقہ کی کتاب آئی نہیں تھی، میں نے آخر زمانے کے متعلق حدیثیں پڑھی نہیں تھی۔ تمہاری تو سخت پکڑ اس بات پر ہوگی کہ اللہ نے تم تک سارے علم آسانی سے پہنچا دیے، جو تم نے علم حاصل نہیں کیا اس کی ایک پکڑ، اور گناہ کرنے کی دوسری پکڑ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا گھر دلوں کے سکون کے لیے ہے، یہاں روح کا قرار ملنا چاہیے۔ جب دنیا سے پریشان ہو کر کے آئیں تو یہاں سجدہ کریں تو دل کو قرار آ جائے۔ ان مسجدوں کو اسی لیے باقی رکھو، باقی اپنے آپسی معاملات کے لیے مسجدوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اللہ رب العزت کی یہ مقدس مقامات تمہارے سب کے دلوں کو باندھنے کے لیے، کیا ہی اچھی یہاں سے تربیت ہوتی ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ آپ پتہ نہیں اپنے گھر کے کیسے مالدار ہوں گے، آپ اپنے گھر کے کیسے ہی غریب کیوں نہ ہوں گے، کوئی ہلکا کام کرنے والا، کوئی بڑا کام کرنے والا ہوتا ہوگا دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ مسجدیں اللہ کے گھر کی ایسے لوگوں کو جوڑتی ہیں کہ ہر مومن کا کندھا ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے، صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں شانے سے شانہ لگتا ہے۔ اسی بات کو میں آپ سب سے کہوں گا، جب مسجدوں میں آ کر ہمارا بھید بھاؤ ختم ہوتا ہے تو باہر مسجد کے نکلنے کے بعد بھی ہمارے دلوں سے بھید بھاؤ ختم ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ تمام مومنین کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہے،
اگر ایک ہاتھ کو تکلیف ہو جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں ٹھوکر لگ جائے تو پورے بدن میں بخار آتا ہے۔ یہاں ان حالات کو ہمیں پھر سے دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ مومنین آپس میں دست بگریباں نہ ہوں، بلکہ ہماری انرجی تو گستاخان رسول کے لیے باقی رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی زندگی عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو اسلام پر اور ایمان پر ہی قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔